نماز کے بارے میں شروع کرنے سے پہلے نماز کی فرضیت کب ہوئی، نماز کی کیا اہمیت ہے، تو اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب کہ وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور نماز نہ پڑھنے پر ان کی تنبیہ کے لیے ان کو مارو جب کہ وہ 10 سال کے ہو جائیں، اور ان کے بستر الگ الگ کر دو، یعنی اگر بھائی بہن ہیں تو 10 سال کے بعد ان کے بستر الگ کر دو۔ ایسا نہیں کہ 10 سال کے بھائی بہن ہیں اور بازو بازو میں سو رہے، یہ ادب ہے۔ اب آج کے جو دنیاوی خیال کے لوگ ہیں وہ کیا کہیں گے کہ بھائی بہنیں تو ہیں، لیکن شریعت نے اگر کوئی حکم دیا ہے تو اس میں ضرور ہمارا ہی فائدہ ہے۔ تو ترمذی شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز سکھاؤ، اور اس حدیث میں ارشاد ہے کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ دونوں حدیثوں کو ملا کر معلوم ہوا کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز سکھائیں اور پڑھنے کی بھی تاکید کریں، البتہ اتنی سختی نہ کریں جب تک کہ 10 سال کے نہ ہو جائیں، لیکن عادت اتنی ڈالائیں کہ 10 سال میں آنے کے بعد پھر وہ نماز نہ چھوڑیں۔ اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے۔ پہلا کیا ہے؟ ایمان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوسرا رکن کیا ہے؟ نماز ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں ہی کیا جائے گا۔ قرآن اور حدیث میں نماز کی سخت تاکید وارد ہوئی ہے۔ اس کی فرضیت کا منکر، یعنی اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو گنہگار ہوگا، اور اگر کوئی یہ کہہ دے کہ نماز فرض ہے ہم پر، میں مانتا ہی نہیں تو وہ کافر ہو جائے گا، اور اس کا نہ پڑھنا بہت بڑا گناہ ہے۔ سورہ روم میں ارشاد ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، یعنی نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ بنو، یعنی ایمان والے اور مشرکوں کے بیچ میں، ایمان والے اور غیر ایمان والوں کے بیچ میں جو سب سے بڑا فرق ہے وہ نماز کا ہے، کہ ہم نماز پڑھتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے۔ اب ایک مسلمان بھی اگر نماز نہ پڑھے تو اس کو تو ڈرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں ہے العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، یعنی ہمارے اور کافروں کے درمیان جو اصلی اور واقعی فرق ہے وہ نماز پڑھنے اور نہ پڑھنے کا ہے، پس جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کا کام کیا۔ تو ابو درداء رضی اللہ عنہ نے یہاں پر فرمایا کہ میرے دوست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خاص طور پر نصیحت فرمائی کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ بنانا، اگرچہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور تم جلا دیے جاؤ، اور فرض نماز جان بوجھ کر کبھی نہ چھوڑو، کیونکہ جس نے نماز کا وقت ہوتے ہوئے اپنے ارادے سے نماز فرض کو چھوڑ دیا تو اس سے اللہ کا ذمہ بری ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ پھر اس سے بری ہو جاتے ہیں، یعنی اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ دنیا اور آخرت میں اسے عذاب اور تکلیف اور ذلت سے بچانے کی کوئی ذمہ داری پھر اللہ پر نہیں رہی۔ اور شراب نہ پی کیونکہ وہ ہر گناہ کی چابی ہے، یعنی شراب کو جو ہے ہر گناہ کی چابی کہا گیا ہے۔ تو اسی لیے دیکھیں نماز ہم بہت زیادہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی بھی ہمارے یہاں مہمان آ گئے تو نماز چھوٹ گئی، ہم گھومنے چلے گئے نماز چھوٹ گئی، ہم کسی کے یہاں چلے گئے تو نماز چھوٹ گئی، ہمیں تھوڑا سا تکلیف ہو گیا بدن میں، سر میں، کھانا بنانا کبھی نہیں چھوٹتا ہے، کیونکہ آپ کتنے بھی بیمار رہیں، لیکن اگر آپ کے گھر میں کوئی اور دوسرا نہیں ہے کرنے والا تو ماں بچے کی محبت میں پھر بھی اسی بیماری میں اٹھ کے کچن میں جائے گی اور بچے کے لیے کھانا تیار کرے گی، شوہر کے لیے کھانا تیار کرے گی، کیونکہ پتہ ہے کہ کھائے بغیر نہیں چل سکتا، کھانے کے بغیر نہیں چل سکتا۔ اسی طرح نماز کا ہے، نماز پڑھے بغیر ایک ایمان والے کا گزارا ہونا ہی نہیں چاہیے۔ جس طرح ایک انسان کی زندگی میں کھانے پینے کی اہمیت ہے اس سے زیادہ نماز کی ہونی چاہیے، کہ نماز اگر ایک وقت کی نکل گئی تو کہتے ہیں کہ بعد میں آپ قضا کر بھی لیں تب بھی اس قضا کرنے کا ہی ایک الگ عذاب ہے، اور کسی نے جان بوجھ کر چھوڑ دی تو اس کا تو الگ ہی عذاب ہے۔ بہت سارے ایسے موقع ہیں کہ ایسا بیمار پڑا جس کی وجہ سے پڑھ ہی نہیں پایا، یا ایسے وقت میں کہ اس کی پوری کوشش تھی نماز پڑھنے کی لیکن وہ گھر نہیں پہنچ پایا، مطلب کچھ ایسی ضروریات
جس کا عذر قابل قبول ہے، تو ایسے وقت کو تو چلو بعد میں آ کے فوراً قضا کر لیا تو چل جائے گا، لیکن بیٹھے بیٹھے نماز کو چھوڑ دینا، کسی سے فون پہ بات کرتے کرتے نماز کو چھوڑ دینا، یا پھر نماز کو ضروری نہ سمجھنا، یا پھر ہم 5 وقت کی نماز تو پڑھتے ہیں لیکن زیادہ تر فجر کی قضا کرتے ہیں اور عشاء کی قضا کرتے ہیں، تو یہاں پر بھی ہم پھر وہ نہیں رہ گئے۔ دیکھو 3 وقت کی اس لیے پڑھ لیتے ہیں کیونکہ ہم جگے ہوئے ہوتے ہیں۔ فجر اصل تو فجر ہے، اللہ تو وہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر سچ میں یہ میرے لیے پڑھ رہا تھا تو اپنی نیند کو قربان کریں۔ جب آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو آپ کی ذمہ داری ہے، تو اسی لیے نیند قربان کرنا، ٹھنڈی کے موسم میں وضو کرنا، یہ سب اللہ کی طرف سے جو ہے بندوں کو پہچانا جاتا ہے کہ میرا اصل بندہ کون ہے۔ یا صرف وہ ہے کہ جب اسکول جانا ہے تو ہم اٹھ رہے ہیں تو پڑھ لیتے ہیں، سنڈے کے دن نہیں جانا ہے تو آج چھٹی کر لیتے ہیں، تو سنڈے کے دن بچوں کو اٹھنا نہیں ہوتا تو نماز اکثر سنڈے کو قضا ہوتی ہے۔ تو تھوڑا سا اپنے آپ میں یہ دیکھنا چاہیے کہ دیکھیں نماز ہمیں قضا نہیں کرنا ہے، یہ نماز ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے اور غیروں کے بیچ میں ایک دیوار ہے۔ اگر آپ نے نماز کو چھوڑ دیا وہ دیوار آپ کی ڈھہ جائے گی، گر جائے گی۔ اب آپ جا کر کے دوسرے سے کب مل جائیں آپ کو خود پتہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو انسان نماز سے دور رہتا ہے پھر اس کے دل سے ایمان دھیرے دھیرے کمزور ہونے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں غیروں کا رہنا، غیروں کا کھانا، غیروں کا پینا، غیروں کا اٹھنا بیٹھنا اور غیر جس طریقے سے ماڈرن طریقے سے رہتے ہیں وہ ہمیں زیادہ اچھا لگتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر کہیں نہ کہیں ایمان کی کیا ہے؟ کمی ہے۔ کیونکہ حدیث دیکھیں، جو چیز حدیث میں آ گئی وہ پکی لکیر ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ کوئی اگر بہت گنہگار ہے لیکن اگر وہ دل سے نماز پڑھتا ہے تو یہ نماز اس کی بہت جلد اس کو گناہوں سے روک دے گی۔ لیکن آج ہم نماز پڑھتے ہیں اور گناہوں سے نہیں روکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسی نماز ہمیں پڑھنی چاہیے وہ نماز ہم نہیں پڑھ پا رہے ہیں۔ یعنی اللہ اکبر کہہ کے اللہ کے سامنے تو کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن پوری رکعت میں دنیا ہمارے ذہن میں ہوتی ہے، تو اس سے بچنا ہے۔ دیکھیں شیطان کا تو وعدہ ہے کہ میں ہر طرح سے بندوں کو بہکاؤں گا، تو دماغ بھٹک جانا غلط نہیں ہے لیکن اسی خیال میں لگے رہنا، پھر سارے خیال ساری پلاننگ صرف نماز میں ہی کر لینا، یہ کیا ہے؟ پھر گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جتنی اچھی نماز ہوگی اتنا اچھا اثر ہوگا، آپ کی نماز جتنی اچھی ہوگی اتنی ہی زیادہ دعائیں قبول ہوں گی، اتنی ہی زیادہ آپ کی زندگی میں برکت آئے گی، اتنی ہی زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ نیکی کرنے کی طاقت دیں گے، اور آپ کو جو ہے ایک نماز کی جو روح ہوتی ہے نا وہ آپ کے دل میں خود محسوس ہوتی ہے۔ تو اسی لیے نماز کو نہیں چھوڑنا ہے، نماز کا بہت بڑا عذاب ہے، اور نماز چھوڑنے والے دیکھیں جو دنیا سے رخصت ہو کے چلے گئے، اب ان کے سامنے تو آخرت ہے۔ اب وہ اگر سوچیں کہ ہم پھر سے دنیا میں جائیں، اب ایک وقت کی بھی نماز نہیں چھوڑیں گے، اللہ ایک موقع تو دے دے، تو دیکھیں دنیا سے جانے کے بعد سارے موقع ختم ہو جائیں گے۔ آج ہماری سانسیں چل رہی ہیں، آج ہم دنیا میں ہیں، تو آپ جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں نماز سے، قرآن سے، اچھی نیکیوں سے، لوگوں کی مدد کرنے سے، اپنے اچھے اخلاق سے اور لوگوں کی حاجت پوری کرنے سے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اور اللہ کو راضی کرنے سے، جتنے موقع آپ اٹھا سکتے ہیں اٹھا لیں، کیونکہ ایک بار جسم سے روح جدا ہو گئی تو پھر آپ کو کوئی بھی عمل ایسا نہیں کہ آپ ایک بار سبحان اللہ بھی کہہ لیں، اس کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ تو آج ہم زندہ ہیں تو خود کی بھی بخشش کروا سکتے ہیں، خود بھی اللہ سے توبہ استغفار کر سکتے ہیں، خود بھی نیکیاں کر سکتے ہیں، اور جو دنیا سے گزر چکے ہم ان کے حق میں بھی دعا کر سکتے ہیں۔ جب تک ہم زندہ ہیں تو یہ ہمارے ہاتھ میں ایک موقع ہے، اس موقع کو نہیں گنوانا چاہیے۔ اس موقع کو یہ غنیمت سمجھیں کہ دیکھیں ہم اتنی محنت کریں کہ بعد میں جب اللہ سے ملاقات ہو تو کم سے کم شرمندگی محسوس نہ ہو۔ اللہ نے مال دیا، دولت دیا، اللہ کا شکر ادا کریں، اچھا کھائیں، اچھا پئیں، جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ کریں۔ جتنا دیکھیں ایک انسان جتنا کھاتا ہے، جتنا پیتا ہے، جتنا پہنتا اوڑھتا ہے وہ دنیا میں ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ نے 1 روپے اللہ کے راستے میں لگا دیا تو وہ دنیا میں ختم نہیں ہوتا بلکہ وہ آخرت میں جمع ہو جاتا ہے۔
تو اسی لیے ہمیں یہ ساری چیزوں کو سوچنا چاہیے. اور صدقہ کی بہت ساری قسمیں ہیں. اگر کسی کو مال نہیں ہے تو کیا وہ صدقہ نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے. اگر آپ نے کسی کی مدد کر دی وہ بھی صدقہ ہے. اگر آپ نے راستے سے کوئی تکلیف والی چیز ہٹا دی وہ بھی صدقہ ہے کہ میرے پیچھے کسی اور بھائی کو پریشانی نہ ہو, کسی بہن کو پریشانی نہ ہو. تو یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے. کوئی آپ کے پاس اپنا دکھ رونے کے لیے آیا ہے, آپ اس کو تسلی بھرے الفاظ بول دیں, آپ اس کو تھوڑا اس قدر الفاظ بولیں کہ اس کو تسلی مل جائے, وہ کہے کہ میرے غم ہلکے ہو گئے, یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے. لیکن آج کل کوئی اگر رونا روتا ہے تو دل میں سوچتا ہے اچھا ہوا اس کے ساتھ. ایسا ہی ہونا چاہیے. ایک ایمان والے کا یہ اخلاق ہی نہیں کہ ہم دوسرے کے لیے کیا کریں؟ برا سوچیں. تو اسی لیے اسلام صرف یہ نہیں سکھاتا ہے کہ صرف آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں, صرف آپ قرآن پڑھیں, یہ تو ضروری ہے بلکہ فرض ہے. اس کے بعد اسلام زندگی گزارنے کے طریقے بتاتا ہے کہ آپ کو بڑوں کے ساتھ کیسا پیش آنا ہے, آپ کو چھوٹوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے, آپ کو ماں باپ کے ساتھ کیسے رویہ رکھنا ہے, آپ کو ساس سسر کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے, آپ کو بھائی بہنوں کے ساتھ کیسا پیش آنا ہے. یہ ساری چیزیں اسلام سکھاتا ہے. اسلام کبھی بھی اچھے اخلاق میں اور کسی کی مدد کرنے میں کبھی اسلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ صرف ایمان والے کے ساتھ اچھا رہیں, آپ صرف ایمان والے کی مدد کریں, بلکہ ہر انسان کی مدد کرنا ہے, بلکہ ہر انسان سے اچھے سے بات کرنی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم سیکھیں گے دھیرے دھیرے انشاءاللہ. اللہ چاہیں گے تو ہمارے دلوں میں یہ باتیں ضرور اتریں گی اور اثر انداز بھی ہوں گی. اور صرف ہماری نماز ایک جو جڑ ہے نا وہ اچھی ہو جائے تو انشاءاللہ باقی باتیں جو ہے نا اپنے آپ دل کیا کرے گا؟ اندر لینا شروع کر دے گا. تو اپنی نمازوں کو اچھا کریں. دیکھیں 10 منٹ کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. اگر ہم 10 منٹ بھی دنیا کو نہیں چھوڑ سکتے تو سوچئے دنیا کتنی خراب ہے کہ اللہ کے سامنے بھی ہمیں اللہ سے محبت نہیں کرنے دیتے. اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے باوجود بھی ہمیں اللہ یاد نہیں آتا ہے. جبکہ کیا فرمایا گیا کہ جب تم نماز میں کھڑے ہو جاؤ تو یہ سوچو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا تو ہر انسان جانتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. تو اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں یہ سوچو. دیکھو ہم اسکول میں جاتے ہیں, کالج میں جاتے ہیں, جو لوگ آفس میں جاتے ہیں ان کے اگر باس آ جائیں تو ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں ادب کے ساتھ. اسکول میں بچے پرنسپل آ جائیں, ٹیچر آ جائیں, سر آ جائیں, پھر چوں چرا نہیں ہو سکتا کلاس میں, ایک دم ریسپیکٹ فلی بچے کھڑے ہو جاتے ہیں, ٹیچرز بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ہم تو اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. تو اللہ کے سامنے تو اچھے کپڑوں میں خوشبو لگا کے تھوڑا, اگر ہم گھر میں ہیں تو تھوڑا سا ہلکی والی خوشبو عورتیں لگا لیں تاکہ ہمارا ذہن تھوڑا فریش رہے, عبادت کرنے میں دل لگے. اور ہم یہ سوچیں کہ اللہ کے سامنے کھڑے تو ہمیں ایسے کھڑے رہنا ہے جیسے لوگ پی ایم کے سامنے کھڑے رہتے ہیں. کوئی IAS آفیسر آ جائے تو 100 لوگ سیلوٹ مارتے ہیں اس کو. تو ہم جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ سوچیں کہ میں اللہ کی بندے, میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں, میں جتنا اچھا اپنی طرف سے نماز کو ادا کر سکتی ہوں اتنا اچھا ادا کروں تاکہ اللہ دیکھ کر خوش ہو جائے کہ واقعی میرے بندے نے اپنے دل میں یہ سوچ رکھا ہے کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں. اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ سوچتے کہ اللہ ہمیں نہیں دیکھ رہے, جیسے اٹھ پٹانگ پڑھنی ہے پڑھ کر اٹھ جاتے ہیں. تو اسی لیے نمازوں کو بہت زیادہ دھیان رکھیں, اپنے گھروں میں سکھائیں. جو لوگ سیکھتے ہیں اپنے گھروں میں سکھائیں, اپنے بچوں کو سکھائیں اور بچوں کو نماز کا پابند بنائیں. ان کو نماز کے چھوڑنے سے اتنا ڈرائیں جیسے کوئی انسان آگ میں جلنے کو ڈرتا ہے, کوئی انسان کسی مصیبت سے ڈرتا ہے, اسی طرح ہمیں نماز چھوڑنے سے ڈرنا چاہیے. اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. درود شریف پڑھ لیجیے.